السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران پارہ 3 آیت 27 کو لے کر میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ ایک آیت ہے، چلے اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ تو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو لج اللیل، لی یائلین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یائلین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ فی النہار، فن نون مشدد اس میں غنہ ہوگا، اور ہا الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اور وصل کی صورت میں را باریک پڑھی جائے گی، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے۔ فی النہار وتولج النہار، وتو یہ واو مدہ ہے، تولج نون مشدد اس میں غنہ ہوگا اور را کو پور پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اور را کے اوپر زبر ہے۔ فی اللیل، فی اللیل وقف کی صورت میں اس پر ٹھہریں گے تو مد لین عارض وقفی ہوگا، اور اس کے لام کے نیچے جو حرکت ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے، جیسے فی اللیل سے فی اللیل۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وتخرج الحی۔ خا کو پور پڑھیں گے، کیوں؟ خا حروف مستعلیہ میں سے را باریک پڑھی جائے گی، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یا کے اوپر تشدید ہے، اس میں سختی ہوگی۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، خا کو پور پڑھیں گے اور را باریک پڑھی جائے گی، مَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ جب وقف کریں گے تو حی لکھا ہے، یہ دوسری یا کے نیچے جو زیر ہے اس کو جزم سے بدل لیں گے، من الحی، یہ ہلکی سی زیر کی آواز ہوگی۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ وَتَرْزُقُ، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء، اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، اور مد متصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور طول ہے، قصر جائز نہیں ہے مد متصل میں۔
بغی یلین یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے اور را کو باریک پڑھیں گے کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے. صعب وقف کی صورت میں پر قلقلہ کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. جب بھی ان پر جزم ہوگا چاہے وقف کی صورت میں یا وصل کی صورت میں، رکنے کی صورت میں یا ملانے کی صورت میں، تو وہ قلقلہ کریں گے. اور دوسرا قاعدہ ہوگا کہ مد عارض وقفی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد ہم سکون عارضی لا رہے ہیں، سکون عارضی کر رہے ہیں، تو یہ مد عارض وقفی ہوگا. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.